بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جناب یہ فیس بک کے اوپر ایک قادیانی مرزئی مربی صاحب ہیں جی، بڑے مہان مربی سید فتح صاحب، 26 مئی کو ان کی ایک پوسٹ آئی ہے اور یہ پوسٹ آپ کے سامنے ہے کہ لٹرین میں فوت ہوئے۔ یہ کہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا کسی لونڈے باز مولوی سے سنا ہے؟ اچھا جی، یہ بات بالکل انہوں نے صحیح لکھی ہے، یہ قادیانی مرزئی مربی صاحب نے ہمیں جی لونڈے باز مولوی نے بتایا تھا کہ مرزا قادیانی لٹرین کے اندر مرا ہے۔ وہ لونڈے باز مولوی کون سا ہے وہ میں آپ کو ابھی ثبوت دیتا ہوں کہ کس لونڈے باز مولوی نے ہمیں بتایا ہے کہ مرزا قادیانی لٹرین کے اندر مرا تھا۔ یہ لیں جی، یہ پٹاری کھل گئی ہے۔ یہ لونڈے باز مولوی سیرت المہدی کتاب ہے اور یہ لونڈے باز مولوی کا نام یہ آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا چھوٹا بیٹا ہے جی، جس کو چھوٹا بشیرہ ہم کہتے ہیں، چھوٹا بشیرہ۔ تو یہ چھوٹا بشیرہ ہے جناب، اور یہ اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی لٹرین کے اندر مرا تھا۔ یہ مولوی بشیر احمق ایم اے، تو یہ والا مولوی جو ہے نا، یہ لونڈے باز مولوی، اس نے ہمیں بتایا۔ حوالہ دیکھ لیں جی، یہ صفحہ نمبر 9 ہے اور یہ 12 نمبر جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں۔ مرزا قادیانی کی موت کے مکمل احوال یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ اچھے طریقے سے مطالعہ کر لیں۔ یہ دیکھیں، سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح موت کی چارپائی کو باہر صحن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ پہلے تو صحن کے اندر رکھی تھی چارپائی، تو پھر جناب کمرے میں لے آئے۔ تو جب کمرے میں لے کے آئے تو وہ پھر جناب کیا ہوا ہے وہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح موت نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ غالباً شیخ صاحب قادیانی نے عرض کیا کہ حضور ہو گیا۔ آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی۔ یہ آپ یہ الفاظ یاد رکھیے گا، بستر پر لیٹے لیٹے ہی تیمم کر لیا، مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ گشی طاری ہو گئی اور نماز پورا نہ کر سکے۔ لو جی، مرزیوں کا جو منہ بولا نبی ہے اس کو نماز تک نصیب نہیں ہو گئی، گشی پہ گئی ہے، گشی پہ گئی جناب۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، تو عرض کیا حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر نیت باندھی، مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے کہ نہیں۔ لو جی، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پوری بھی کی کہ نہیں کی۔ لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، جو اصل کہانی تھی وہ اوپر ہے، ہم نے عبارت نیچے سے پڑھنی شروع کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ لیں جی، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موت 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موت اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہے۔ اس حال ٹٹیوں کو کہتے ہیں جی، ٹٹیاں لگ گئی ہیں جی مرزا قادیانی کو، تو ٹٹیوں کی بیماری لگ گئی ہے۔ یہ 25 کی رات ہے، بیماری اور حالت بڑی نازک ہو گئی ہے، ادھر ادھر معالج گھوم پھر رہے تھے، اور یہ سارے آپ پڑھ لیں جی، مرض الموت۔ اگلا صفحہ جی، اگلے صفحے پہ اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گھبراہٹ کی تھی۔ غالباً 8 یا 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے؟
تو یہ دیکھیں جی کاغذ قلم دعات منگوایا گیا، وہ قلم گھسٹتے ہی چلا گیا۔ یہ میں کچھ الفاظ چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ خود عبارت پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گرگرا بھی شروع ہو گیا۔ لو جی گرگرا بھی شروع ہو گیا ہے، اوپر فالج کا مرض بھی مرزا قادیانی کو یہ ساتھ شروع ہو گیا تھا، وہ لکھا بھی نہیں جا رہا تھا مرزا قادیانی سے، ٹھیک ہے جی۔ فالج بھی شروع ہو گیا، گرگرا بھی شروع ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے، گرگرے میں کوئی آواز نہیں تھی، اچھا جی سانس لمبا لمبا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت ساتھ تھی کمرے میں اطلاع دی گئی۔ اچھا جی چلو جی یہ ہو گیا جی، یہ آگے سنیں جی۔ خاک سار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی تو مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا، تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا۔ لو جی مرزائیوں، او مرزائی قادیانی، مرزائی فتح اور دیگر دنیا کے مرزائی، یہ اب ٹٹیاں گننی شروع کر دو، یہ ٹٹیوں کی گنتی شروع کر دو۔ کتنی ٹٹیاں آئی تھی مرزا قادیانی کو مرنے سے پہلے؟ کتنی ٹٹیاں آئی تھی؟ یہ پہلی ٹٹی آ گئی ہے، پہلا دست، اور وہ بھی کھانے کے وقت۔ لو جی کھانے کے وقت ٹٹی آ گئی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے یہ ٹٹی آئی تھی، یا کھانا کھانے کے دوران آئی تھی، یا کھانا کھانے کے بعد آئی تھی؟ یہ تو تم لوگوں نے اب بتانا ہے۔ قادیانی مرزائی فتح جلدی جلدی بتاؤ بھائی، ایک پوسٹ لگاؤ اور اس کے اندر بتاؤ کہ مرزا غلام قادیانی کو یہ جو پہلی ٹٹی آئی تھی یہ کھانا کھانے کے پہلے آئی تھی، درمیان میں آئی تھی، یا بعد میں آئی تھی؟ اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت ہے۔ لو جی دوسری ٹٹی آ گئی جی، ایک اور ٹٹی آ گئی ہے جی، اب گننی شروع کر دو مرزائیوں۔ محسوس ہو غالباً 1 یا 2 دفعہ ٹٹی کی۔ لو جی 1 یا 2 دفعہ ٹٹیاں اور آ گئی ہیں جی۔ آپ پخانہ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو آپ اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور ٹٹی آ گئی جی۔ لو جی آ جاؤ، یہ گنتے رہو بھائی کتنی ٹٹیاں ہو گئی ہیں۔ ایک اور ٹٹی آ گئی جی، ویلکم ویلکم ویلکم، خوش آمدید۔ مگر اب اتنا اس قدر ضعف تھا کہ آپ ٹٹی خانے نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا۔ لو بھائی یہ ہے وہ لٹرین، یہ ہے وہ لٹرین، چونکہ وہ پرانے زمانے کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ وہ لٹرینیں تو نہیں ہوتی تھی جس طریقے سے لٹرینیں آج کل ہوتی ہیں، تو وہ لٹرینیں یہی ہوتی تھی کہ جس جگہ ٹٹی کرنی ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ کوئی گڑھا کھود دیا جاتا تھا یا وہاں کوئی ٹٹی کرنے کا انتظام کر دیا جاتا تھا، اسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ لٹرین ہے جی، یہ بیت الخلاء ہے۔ یعنی بیت الخلاء اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ ٹٹی کی جاتی ہے یا ٹٹی کا جو مقام ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹٹی کا مقام ہے وہ کون سا ہے؟ مرزا قادیانی کی چارپائی، چارپائی کے قریب ہی کوئی دابڑا وغیرہ رکھ دیا، کوئی گڑھا کھود دیا گیا تاکہ مرزا جی وہیں بیٹھ کے ٹٹی کر لیں۔ تو لو جی آپ ٹٹی خانے نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی ٹٹی کا انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر ٹٹی کر لی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ٹٹی آ گئی اور ٹٹی کے بعد اب ساتھ الٹی بھی آ گئی ہے جی۔ تو جو حیضہ ہوتا ہے، حیضے کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کو ساتھ پخانہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور لوز موشن اور الٹیاں کیے وغیرہ بھی آتی ہے۔ تو یہ حیضے کی جو وبا ہوتی ہے یا حیضے کا جو مرض ہوتا ہے اس کی یہ مرکزی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ مرزا غلام قادیانی وبائی حیضے کا شکار ہو کے مرا تھا، تو جس دن مرزا قادیانی مرا تھا ان دنوں وبائی حیضہ جو ایک مرض تھا، وہ وبا تھی، وہ لاہور کے اندر وہ پھیلی ہوئی تھی، جس طریقے سے آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے وہ وائرس تھا حیضے کا، وہ لاہور کے اندر اور پورے ہندوستان کے اندر وہ پھیلا ہوا تھا۔ جب آپ الٹی سے فارغ ہوئے، یعنی قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے، تو
اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے۔ یہ وہی چارپائی ہے جہاں پہ ٹٹی کا انتظام کیا تھا، جس کو لٹرین بنا دیا گیا تھا۔ آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے یلاش آ گیا، کالا کالو آ گیا۔ میں تو کہتا تھا تمہیں کہ یہ مجھے ٹٹیاں لگنی ہیں، جو میری کرتوتیں یہ میری کرتوتیں صحیح نہیں ہیں، تو یہ میری جو ہے نا یہ جان اسی طریقے سے قبض ہونی ہے کہ کیونکہ میں نے اللہ پاک کی، اللہ کے رسول کی توہین بہت کی ہے، گستاخیاں بہت کی ہیں، تو میں نے بڑی بڑی چھوڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب، مولوی نور الدین کو بلا لیں۔ لو جی یہ بیگم صاحبہ جو ہے نا یہ مولوی نور الدین کو بڑا جو ہے نا وہ پسند کرتی تھی، تو مولوی نور الدین صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ نصرت جہاں بیگم جو ہے یعنی مرزا غلام قادیانی کی وائف، یہ میری لونڈی ہے لونڈی۔ اور یہ نصرت جہاں بیگم بھی کہا کرتی تھی بڑے فخر سے کہ میں حکیم نور الدین کی لونڈی ہوں، لونڈی۔ تو لونڈی اور آقا کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی وہ جمع کر سکتا ہے، وہ سارے معاملات کر سکتا ہے جو ایک بیوی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلا لو، نیز فرمایا محمود کو جگا لو۔ پھر میں نے یہ وڈا بشیرہ جی، وڈے بشیرے کو محمود کہتے ہیں اور چھوٹے بشیرہ یہ اس کو لکھ رہے، یہ چھوٹے بشیرے کی کتاب ہے۔ پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب خان صاحب کو بلا لو۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں، اور دیا تو کیا دیا۔ لو جی یہ موت آئی تھی مرزا قادیانی کو اسی چارپائی کے اوپر، اور یہ مکمل حالات آپ دیکھ لیں، اگلے صفحے کے اوپر بھی یہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس روایت میں والدہ صاحبہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ان کی گھبراہٹ کے اظہار پر حضرت مسیح یعنی مرزا قادیانی مسیح موت نے یہ فرمایا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا، اس کے متعلق میں نے والدہ صاحبہ سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے کہا یہ سارا یہ دیکھیں جی پڑھ لیں جی، اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کو اس حال کی شکایت اکثر ہو جایا کرتی تھی جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے۔ اس حال ٹٹیوں کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو اکثر ٹٹیاں لگ جایا کرتی تھی، تو ٹٹیاں اکثر لگتی تھیں تو مرزا قادیانی ٹٹیوں کی بیماری سے ہی مرا تھا۔ یہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں یعنی حکیم نور الدین کی لونڈی، وہ کہہ رہی ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ٹٹیوں کی بیماری سے ہی مرا تھا۔ تو یہ جناب یہ سارا آپ کے سامنے یہ تمام حالات، اور اب تو پتہ چل گیا ہوگا کس لونڈے باز مولوی نے ہمیں بتایا جی۔ فتح قادیانی مرزئی مربی فتح، کوئی ہاضمہ ٹائٹ ہوا ہے کہ نہیں تمہارا؟ کیا کوئی اور تھوڑی سی پھکی دوں تمہیں؟ پھکی نہیں، پھک کی ضرورت ہے میرا پتر، پھک کی ضرورت ہے۔ یہ لونڈے باز مولوی، یہ لونڈے باز مولوی، یہ دیکھ لو، یہ نام اچھے طریقے سے یاد کر لے میرا پتر۔ اگلی 26 مئی کو نا تم نے یہ لازمی اس لونڈے باز مولوی کا نام لکھنا ہے کہ یہ تھا وہ لونڈے باز مولوی جس نے بتایا ہے ہمیں کہ مرزا قادیانی لٹرین میں مرا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں پہ میں میسج دوں گا کہ ہماری چونکہ ہم آن لائن پڑھاتے ہیں، درس نظامی کرواتے ہیں، عربی گرامر کورس کرواتے ہیں، علم مناظرہ، علم تقابل ریان وغیرہ کے کورسز کرواتے ہیں، تو ہمارے سال کے اندر مخصوص دنوں کے اندر داخلے اوپن ہوتے ہیں۔ تو ابھی داخلے اوپن ہو گئے ہیں، تو جس دوست نے داخلہ لینا ہو وہ جلد از جلد سکرین کے اوپر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے یہ فیس انچارج کا نمبر ہے، تو ان سے فوری رابطہ کر کے واٹس ایپ کے اوپر تو آپ داخلہ لیں جی اور نئی کلاس کے اندر شرکت کریں۔ تو یہ میرا میسیج ہے، بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی میسیج جاتے جاتے لے لیں کہ یہ ٹیلی گرام ہے جی، اور ٹیلی گرام کے اوپر بھی ہمارا چینل جو ہے نا وہ بن گیا ہے، اور اس کو بھی جوائن کریں۔ یہ قادیانی مناظرہ گروپ ہے، اور چینل جو ہے وہ چینل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔
تاکہ ریکارڈنگ میں محفوظ ہو جائے۔ یہ ہمارا چینل ہے اور اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ آپ نام لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹیلی گرام کے اوپر لازمی طور پہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔